یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ آپ کسی کے لیے کتنا کرتے ہو، ہر کوئی صرف یہی دیکھتا ہے جو آپ نہیں کرتے۔ بڑا منافق اور بد کردار ہے وہ شخص جو آپ کے سبب فائدہ اور مرتبہ پائے اور پھر آپ کی مخالفت اور عیب گوئی بھی کرے۔ اے اللہ، جن لوگوں نے بھی میرا دل دکھایا ہے تو ان کی یاد میرے دل اور دماغ سے مٹا دے، مگر میں ان کا مقابلہ تیرے سپرد چھوڑتی ہوں، پھر تو جو چاہے ان کے ساتھ معاملہ فرما۔ یہ سال بھی بہترین رہا، تجربوں اور ٹھوکروں سے بھرپور، اور خوشی اس بات کی ہے کہ اپنوں میں بہت سے چہرے بے نقاب ہو گئے۔ آپ تب تک کمزور ہیں جب تک چھوٹی چھوٹی چوٹوں سے گھبراتے ہیں، جب کچھ آزمائشیں اٹھتی آپ پر آتی ہیں تو آپ کو مضبوط بنا دیا جاتا ہے، پھر رب کے سوا کسی کا خوف نہیں رہتا۔ اپنی اندھیری قبر کو خود ہی روشن کرنے کی تیاری کرو۔ آج حیات روح سے کوئی وفا نہیں کرتا، کل مٹی کے ڈھیر کے لیے دعا کون کرے گا؟ ایک دن تمہارے ہی اعمال تم سے ملنے آئیں گے، پھر بس حیران نہ ہونا۔ لوگوں سے انتقام مت لیا کریں، خراب پھل خود ہی درخت سے گر جاتا ہے۔ رنگ چھوڑتے کپڑے اور رنگ بدلتے لوگ کتنے ہی برانڈڈ کیوں نہ ہو، دل سے اتر جاتے ہیں۔ بڑھاپے میں فرشتہ بننے سے بہتر ہے کہ جوانی میں فرعونیت چھوڑ دو۔ یوں غلط تو نہیں چہرے کا تصور بھی، مگر لوگ ویسے بھی نہیں ہوتے جیسے نظر آتے ہیں۔ ملنے کو تو بہت سے چہرے ملے، پر تم جیسی محبت ہم خود سے بھی نہ کر سکے۔ عزیز سب کو تھے، فقط ضرورتوں کی طرح۔ غم دلوں کو نرم کرتا ہے، اور غم اللہ کی ایک نعمت ہے، کیونکہ اللہ کا نور سخت دلوں میں نہیں سماتا۔ سستی اور زیادہ سونا میٹھا زہر ہے، اسے اپنی زندگی سے نکال پھینکیں۔ لڑکیاں ایک ہی لپسٹک کے کلر کے 18 شیڈ پہچان لیتی ہیں، تو تمہیں کیا لگتا ہے وہ تمہارا بدلتا ہوا رنگ نہیں پہچانیں گے؟ صورت دیکھ کر نہیں، سیرت دیکھ کر ہمسفر ڈھونڈنا، کیونکہ مشکل اور بڑھاپے میں اچھے چہرے نہیں، اچھے سہارے کام آتے ہیں۔ غلطی ہونے پر چھوڑنے والے بہت ملتے ہیں، لیکن غلطی ہونے پر سمجھا کر ساتھ نبھانے والے بہت کم ملتے ہیں۔ بعض تصویروں کو دیکھ کر انسان افسردہ ہو جاتا ہے۔ وہ ایسی تصویریں ہوتی ہیں جو انسان کے دل کے بہت قریب ہوتی ہیں، کیونکہ ان تصویروں میں موجود چہرے انسان کے دل کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ دنیا کے تکبر سے انسان اتنا برباد نہیں ہوتا جتنا دین کے تکبر سے برباد ہوتا ہے۔ ایسے نیک نہ بنے کہ ہر بندہ گنہگار نظر آنے لگے۔ سجدے میں جھکے سر کے ساتھ سبحان ربی اعلیٰ، ان کلمات کے بیچ جو سسکیاں گونجتی ہیں، وہ عرش پر بیٹھا شہنشاہوں کا شہنشاہ بڑے پیار سے سنتا ہے۔ توفیق کا دروازہ ارادے اور کوشش کی دستک کے بعد نہیں کھلتا، یہ محض وہ عطا ہے جو بندے پر اس کی خواہش کے مطابق ہی کی جاتی ہے۔ تو خود کو ارادے سے محروم کر دے، وہ توفیق سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے۔ اپنا جائزہ لیجئے۔ جب کسی کا خلوص دیکھو تو اس کی قدر کرو، اور جب کسی کی نفرت دیکھو تو اسے اپنے خلوص سے مٹا دو۔ کچھ لوگ ساری زندگی کی بے سکونی دینے کے بعد بھی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ حق پر ہیں۔ انہیں یہ اندازہ تک نہیں ہوتا کہ وہ یوں غائب ہو کر کسی کی زندگی کو کس قدر اذیت بنا جاتے ہیں۔ کچھ دروازے مسلسل دستک سے کھول دیے جاتے ہیں، سو تم اپنی دعاؤں کا تسلسل ٹوٹنے مت دو۔ ہمارا رب اتنا مہربان ہے کہ ہماری عبادت اور تقویٰ ہمارے چہرے سے ظاہر کر دیتا ہے، مگر ہمارے گناہ ساری دنیا سے پوشیدہ رکھتا ہے۔ زندگی میں دکھ جس شدت کا بھی ہو، اللہ نے آپ کو آپ کے حصے کا سکھ بھی ضرور دینا ہے۔ وہ اگر دکھ سے گزار رہا ہے تو سکھ بھی اس کے در سے ہی ملے گا۔ زرد پتے جہاں سے اترتے ہیں، سبز پتے وہیں سے نکلیں گے۔ میری زندگی اس وقت آسان ہوئی جب میں نے یہ جان لیا کہ ہر شخص اپنی زبان سے اپنی تربیت اور اپنا ضعف دکھاتا ہے۔ اس کی زبان سے نکلا ہوا لفظ حقیقت میں اس کے لیے ہوتا ہے، خواہ وہ دوسرے کو گالی بکے یا تعریف کرے۔ نیک نے نیک سمجھا، بد نے بد جانا مجھے، جس کا جتنا ضعف تھا اتنا ہی پہچانا مجھے۔
بات کڑوی ہے مگر سچی ہے، حلال پانے کے لیے پہلے حرام چھوڑنا پڑتا ہے۔ اگر تم اللہ کے لیے نامحرم سے حرام تعلق ختم نہیں کر سکتے تو جب وہ تمہیں محرم ہو کر نہ ملے تو پھر تمہاری اللہ سے شکایت بھی نہیں بنتی، کیونکہ جب تم نے اپنے رب کی حدود کا خیال نہیں کیا اور اللہ کی نافرمانی میں رات دن گزارے تو اب کس منہ سے اپنے رب سے شکایت کر رہے ہو؟ اگر حلال چاہتے ہو تو حرام سے نکلنا ہوگا۔ میں ابھی شاید صبر کے پہلے درجے پہ ہوں، اس لیے آج بھی میری زبان پر کوئی نہ کوئی شکوہ آ جاتا ہے، مگر میں چاہتی ہوں کہ جلد از جلد صبر کے اس درجے پر پہنچوں جس کے لیے میرے رب نے فرمایا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پرانے لوگ، پرانی گاڑیاں، پرانے راستے، پرانے خیالات، سب کچھ پرانا ہی اچھا لگتا ہے، کیونکہ پرانے وقتوں کی ہر چیز میں خلوص تھا، محبت تھی، وفا تھی۔